روزانہ خوبصورت واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گناہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن آپ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود آپ بھی ہماری طرح جل رہے ہو، آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گناہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر اس کے داروغہ مالک کھڑے ہوں گے، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گناہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گناہگار لوگوں کو نبی علیہ السلام کی یاد آئے گی اور کہیں گے واہ محمدہ، واہ محمدہ۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو کر کہیں گے کہ اے جبرائیل، آپ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گناہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جبرائیل، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو فرمائیں گے جبرائیل، آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہگار ابھی بھی جہنم میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے اے پروردگار، میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیں، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی علیہ السلام جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کر دیں گے کہ اے جنتیوں، نبی علیہ السلام جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، سارے جنتی شفاعت فرمائیں گے، جس کا جو بھی واقف ہوگا ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا
تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔